بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف، اس سورت کا نام ہے سورۃ الزخرف۔ الزخرف یہ لفظ اس کی آیت نمبر 35 میں استعمال ہوا ہے۔ زخرف کا معنی سونا، گولڈ، تو اسی نام سے پھر یہ صورت مشہور ہوئی، اسی نام سے پہچانی جاتی ہے۔ مکیۃ، یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ وہی 89 آیۃ، 89 80 نیخن تختخ آیات اس میں ہیں۔ وَسَبْعُ رَكُوعَاتٍ، 7 اس میں رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ پہلے یہ عرض کیا گیا تھا کہ 7 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ حامیم کا لفظ آیا ہے، اور ان میں پہلی ہے المؤمن۔ اس کے بعد یہ مسلسل 7 صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ حامیم کے الفاظ آئے ہیں۔ دوسری ہے حامیم السجدہ، تیسری حامیم عین سین قاف الشورى، چوتھی یہ ہے زخرف، اس کے آگے ہے الدخان، الجاسیہ اور الاحقاف۔ تو 7 صورتیں یہ مسلسل ہیں جن کے شروع میں یہ حامیم کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ مختلف علماء نے، مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ کس طرف اشارہ ہے ان الفاظ کے ساتھ، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کے درمیان راز کی باتیں ہیں، ان کا صحیح مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کا علم عطا فرمایا ہے۔ والکتاب المبین، واو جو ہے عربی میں کئی معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہاں قسم کے لیے۔ قسم ہے کتاب مبین کی، واضح کتاب یعنی قرآن پاک، قسم ہے قرآن پاک کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے کیا ہے، اس کو بنایا ہے، یعنی نازل کیا ہے عربی قرآن، عربی زبان کے اندر۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ نزول قرآن کے سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ عرب تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں رہتے تھے، تو سب سے پہلے مخاطب عرب تھے، اس لیے عربی میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا گیا، تاکہ سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ اس کو سمجھ سکے۔ یہ این کو نیچے رکھ دینا اوپر ایسے۔ تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بیان ہوا کہ اصل کسی کا جب اعتراض کرنا ہی مقصد ہو تو اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اعتراض بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اس کا کام صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس بات پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ عربی میں کیوں ہے قرآن پاک، کسی اور زبان میں کیوں نہیں ہے، کسی دوسری زبان میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا بھی پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی اور زبان میں
قرآن پاک نازل کیا جاتا تو پھر تو ایک جینوئن اعتراض ہوتا، بھائی آپ عربی ہیں، آپ کے مخاطب جو ہیں جن کو سب سے پہلے آپ نے تبلیغ کرنی ہے وہ بھی عربی ہیں، تو قرآن کسی اور زبان میں، تو یہ تو ایک اعتراض بنتا تھا۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہیں، جن کو تبلیغ کرنی ہے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ بھی عربی ہیں، تو قرآن پاک بھی، کتاب بھی عربی میں ہونی چاہیے تھی۔ اب اس پہ اعتراض تو ایک لغو اور فضول اور ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی بھی عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ عربی میں قرآن ہے، اس پہ اعتراض بھئی عربی میں کیوں ہے، کسی اور زبان میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک محض یعنی اعتراض برائے اعتراض ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا اس چیز کا یعنی اشارہ کیا گیا کہ قرآن پاک عربی میں ہے تاکہ جن لوگوں کو سب سے پہلے مخاطب کرنا ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل شے کا علم، ہر شے کا علم لکھا ہوا ہے۔ تو اس لوح محفوظ کے اندر لدینا، ہمارے پاس لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے پہلے سے، لعلی حکیم، بڑی بلند شان والا اور حکمت سے لبریز ہے۔ انہو یعنی قرآن پاک ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور بڑی بلند شان والا اور حکمت سے لبریز ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے تمہیں نصیحت کرنا، صفحًا ناراض ہو کر، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اب دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم اگر کسی آدمی کو کوئی نصیحت کریں تو وہ آگے سے بجائے اس کو ماننے کے اعتراض کرے یا آگے سے وہ بدتمیزی سے پیش آئے تو ہم کہیں گے بھئی ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، ہمارا کام تھا تمہیں کہنا۔ تو کفار نے کیا کیا کہ بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ حق کو واضح کیا، اس کے باوجود ان کا آگے سے رویہ جو ہے وہ بہت ہی غلط قسم کا رہا۔ انہوں نے اعتراضات کیے اور تکلیفیں پہنچائیں، مصیبتیں پہنچائیں اور انہوں نے بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی۔ اس کے باوجود یہ نصیحت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ تم حد سے گزرنے والے ہو اس لیے ہم ناراض ہو کر نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ اگر تم نہیں مانتے تو تمہاری یہ بدقسمتی ہے، لیکن بہت سے اور لوگ ہوں گے جو اس ہدایت قبول کر لیں گے، اس لیے ہم نے اپنا ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی نبی ہم نے پہلوں میں بھیجے۔ کم جو ہوتا ہے یہ دو معنوں میں آتا ہے، کبھی استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے، اس کو کم استفہامیہ کہتے ہیں، اور کبھی کسی چیز کی خبر دینے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کم خبریہ۔ تو یہاں کم استفہامیہ نہیں ہے، کم استفہامیہ ہو تو معنی ہوگا ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول بھیجے، یعنی سوال کے طور پر کہ کتنے ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 400 ہیں، لیکن یہ کم خبریہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے، بہت سے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے۔ ان رسولوں نبیوں کی کتنی تعداد ہے اس کو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے،
کیونکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن چونکہ وہ ضعیف روایات ہیں اس لیے جو ہے علماء نے یہی کہا ہے کہ اس کی ایک تعداد مقرر کر کے نہیں کہنا چاہیے 1,24,000، یوں کہہ لیں کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کیونکہ جب ہم ایک معین تعداد بیان کریں گے اگر اس سے کم انبیاء کرام کی تعداد ہوگی تو پھر ہم اپنے طرف سے اس کو بڑھا رہے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہوگی تو ہم ان کو کم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہی ہے کہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے ان میں سے یہ بھی ہے کہ 313 جو تھے وہ رسول تھے، رسالت کے مرتبہ پہ فائز تھے، نبی جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی۔ نبوت ایک خاص مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا، اور نبیوں میں سے پھر آگے ایک سٹیپ اور اس سے اوپر رسالت کا ہے کہ کچھ نبیوں میں سے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جو اپنی نئی شریعت لے کے آئے۔ جو انبیاء کرام پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں کی تبلیغ کرتے رہے وہ نبی ہیں، اور جنہوں نے اپنی رسالت اپنی الگ سے نئی شریعت جو لے کے آئے ان کو نبوت سے ایک اور اوپر سٹیپ جو ہے رسالت کا درجہ دیا گیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نئی شریعت لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبیوں کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب وہ اپنی الگ شریعت نہیں لے کر آئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر وہ تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے بلکہ بعض روایات کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آئے جو تورات کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو یہ سب انبیاء کرام ہیں جو اپنے سے پہلے رسولوں کی شریعت پر عمل کرتے اور انہی کی کتاب کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کم ارسلنا من نبی فی الاولین، پہلوں میں ہم نے کتنے ہی انبیاء کرام بھیجے، وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جب بھی کوئی نبی آتا تو وہ اس کا استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ محبوب اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کفار کا ہمیشہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار نے کس طرح کا معاملہ کیا، جو بھی وہ تکلیف پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچائی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک کافر غالباً ابو جہل کا نام آتا ہے کہ اس نے کہا کہ فلاں قبیلے کا ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے اور اس کی اوجری جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، کون جائے گا اور اس کو لے کے آئے گا اور ان کے اوپر جب سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر ڈال دیں۔ ایک گیا اور وہ اس کو اٹھا کے لے آیا، جب حضور سجدے میں گئے تو اس نے لا کر اوپر ڈال دیا اور پھر وہ ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، حضور کو آوازیں کستے اور اس طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب یہ کام پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے ان کے ساتھ بھی کفار کا یہی معاملہ رہا اور کفار نے ان کی بے ادبی اور گستاخی کی، جس طرح کہ
قرآن پاک میں یہ بارہا گزر چکا ہے انبیاء کرام کے واقعات کہ کس طرح انبیاء کرام نے تبلیغ کی اور ان کو کفار نے کس طرح تکالیف اور مصائب سے دوچار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بار بار ذکر ہوا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم، دیگر انبیاء کرام، ان کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے کہ ان کے ساتھ بھی کفار کا یہی معاملہ رہا۔ فَأَهْلَكْنَا، پس ہم نے ہلاک کر دیا، اشد منہم بطشن، جو قوت اور طاقت میں ان سے زیادہ تھے، ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کی مثال گزر چکی ہے، یعنی ان کفار کو اپنی قوت طاقت پہ ناز ہے اور اپنے لاؤ لشکر، اپنے قبیلے، اس پہ ناز ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان سے پہلے جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، جن کے پاس قوت، طاقت، قبیلہ، لاؤ لشکر ان سے زیادہ تھا، جب ہمارا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کو نہ بچا سکی۔ سب ان کے جو ہیں آوان و انصار، ان کے مددگار، وہ دیکھتے رہ گئے، کوئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہ بچا سکا۔ مثلا دیکھیے فرعون کتنا بڑا بادشاہ ہے، مطلق العنان، ڈکٹیٹر، جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور جو چاہے قانون بنائے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے مار دے، تو اپنی بادشاہی پہ اس کو کتنا ناز ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے اور سجدہ کرواتا ہے۔ جو بھی اس کے پاس آتا ہے، اس کے دربار میں آتا ہے، سب سے پہلا کام اس کا، اس کی سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کو آ کے سجدہ کرے، اور سجدہ کرنے کے بعد جب بادشاہ سلامت اجازت دیں پھر گفتگو کرے جو بات چیت کرنی ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا، بلکہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اپنے آپ کو سب سے بڑا وہ رب کہلواتا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی تو کوئی اس کو نہ بچا سکا۔ اس کے لشکر جو اس نے اپنی مدد کے لیے پال رکھے تھے، بنا رکھے تھے، سب کے سب اس کے ساتھ ہی اس بحر کلزم میں غرق ہو گئے، کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکا، اور وہ نشان عبرت بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آنے والی قوموں کے لیے اس کو ایک عبرت کا سامان بنا دیا۔ تو بڑا طاقتور، بڑا قوت والا بادشاہ، اس کے پاس لشکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو کوئی اس کو نہ بچا سکا۔ اسی طرح نمرود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، وہ بھی اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، جو بھی اس کے پاس آتا وہ اس کو سجدہ کرتا، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر جب اس کی طرف سے اجازت ملتی تو پھر گفتگو کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کو کس طرح توڑا کہ ایک مچھر آ کے، کتنی معمولی سی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور کو اس طرح توڑا کہ اس کو کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی بادشاہ نہیں بھیجا اس کو مارنے کے لیے، ایک مچھر کو بھیج دیا۔ مچھر آ کے اس کے ناک میں داخل ہو جاتا ہے اور دماغ سے چمٹ جاتا ہے۔ اب کیا ہے، بے چین ہے، تکلیف میں ہے، سر پہ مارو بھائی، سر پہ مارتے ہیں تو اس کو چین آتا ہے، اب ہاتھ سے نہیں، اب جوتوں سے مارو بھائی، ڈنڈوں سے مارو۔ اسی طرح وہ ذلیل و خوار ہو کے تو مر گیا۔ تو اپنے آپ کو وہ خدا کہلواتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کو ذلیل و خوار کیا کہ ایک معمولی سی مخلوق کے ذریعے سے اس کو ذلیل و خوار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ ابرہہ خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہوتا ہے، بڑا اس کو غرور ہے، میرے پاس بڑا لشکر ہے اور میرے لشکر میں ہاتھی ہیں، ہاتھیوں کا لشکر آ گیا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا جنہوں نے اوپر سے چھوٹے چھوٹے کنکر گرائے اور وہ سب کے سب تہس نہس ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو بڑے طاقتور تھے، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو کوئی ان کو بچا نہ سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ آگے فرمایا والا ان سألتہم، اے محبوب اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، یہ کافر جو بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو خدا اور معبود مانتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ اب وہ ان کو پوجتے تھے لیکن یہ بہرحال وہ بھی مانتے تھے کہ یہ پتھر کے بت ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جن کو کوئی قوت طاقت کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، تراشا ہے، پتھر سے بنایا ہے، لکڑی سے بنایا ہے، سونے چاندی سے بنایا ہے، تو یہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور ضرور کہیں گے، قَالَ يَقُولُ، اس پہ جب لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ آ گیا تو معنی ہو گیا ضرور ضرور یہ کہیں گے۔ خلقہن، ان کو پیدا کیا، ہن ضمیر یعنی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے کس نے؟ العزیز العلیم، اس بڑے غالب علم والے نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ کسی بت کا نام نہیں لیں گے۔ جب عبادت کرنے کا موقع آتا ہے تو لات، منات، حبل، عزا، یہ جو بت انہوں نے سجا رکھے ہیں خانہ کعبہ میں اور دیگر مقامات پہ، ان کی پوجا و پرستش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، کون ان کا خالق ہے، تو پھر کسی بت کا نام نہیں لیں گے۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں کچھ نہیں کر سکتے اور کسی چیز کا ان کے پاس یعنی اختیار نہیں ہے، کسی چیز کے یہ مالک نہیں ہے، کچھ نہیں بنا سکتے، یہ تو خود بے بس ہیں، جہاں رکھ دیے رکھے رہے، پڑے رہے۔ اور اگر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور مکھی اٹھا کے لے جائے تو مکھی سے یہ چھین نہیں سکتے، تو یہ کیا کسی چیز کو بنائیں گے؟ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اس کو العزیز العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اب یہ کیا کافروں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا؟ بعض نے کہا کہ انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ ایسا فصیح اور بلیغ کلام انہوں نے جو کچھ کہا اس کو روایت بالمعنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے العزیز العلیم کے الفاظ کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو کہ غالب ہے اور علم والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ بت کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، آسمان و زمین کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور یہ نہیں کہ اس طرح پیدا کر دیا کہ اس کے اندر رہنا ممکن نہ ہو، بلکہ آسمان و زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ انسان کی رہائش کے لیے ایک مناسب جگہ اور مناسب ماحول مہیا کرے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے رہنے کی جگہ۔ مہد کہتے ہیں بچے کا وہ پھنگوڑا جس کے اندر بچے کو ڈالا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے آرام دہ جگہ ہوتی ہے۔ تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے کہ
زمین انسان کے لیے رہائش کے قابل ہے، اس کے اوپر انسان مکانات بناتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں پیدا کیا کہ یہ انسان کی رہائش کے لیے بالکل صحیح پرفیکٹ ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے رستے بنائے۔ سبیل، رستہ اس کی جمع ہے سبل، رستے بنائے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم رستہ پاؤ، کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستے بنا دیے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں راستے بھی بنا دیے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب بارش اوپر سے اترتی ہے تو محاورہ کے طور پر یہ ہے کہ آسمان سے پانی اتارا، لیکن پانی اب اگر ضرورت سے کم ہو، جتنی ضرورت ہے اس سے کم اگر پانی آئے تو پھر زمین کے اندر، زمین سے فصلیں صحیح طریقے سے نہیں اگیں گے، درخت صحیح نہیں اگیں گے۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوگا، طوفان آ جائے گا، اس سے پھر ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا بقدر، ایک اندازے سے، صحیح جتنی ضرورت ہے اتنا۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اب شہر مردہ زمین کس طرح ہے؟ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو قحط سالی ہو جاتی ہے، زمین سوکھ جاتی ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، درخت جو ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، اور یہ زمین کی موت ہے کہ جب گھاس بھی سوکھ جائے، درخت بھی سوکھ جائیں، کچھ نہ اس میں ہو۔ اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ذریعے سے فصلیں اگتی ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، اور درخت اور پودے اگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھل پکتے ہیں۔ تو یہ گویا اس کا زندہ ہونا ہے۔ تو اس بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کو، مردہ شہر کو زندہ کیا۔ کَذَلِکَ تُخْرَجُونَ، فرمایا اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، کہ جس طرح زمین بے آباد ہوتی ہے، قحط کا شکار ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ لہلہانے لگتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، کہ وہ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اسی طرح انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور بنائے تمہارے لیے، فلک کا معنی ہوتا ہے کشتی، اور یہ لفظ واحد اور جمع دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہی واحد ہے اور یہی اس کی جمع ہے۔ تو تمہارے لیے بنائی کشتیاں، والانعام اور چوپائے، ما ترکبون جن پہ تم سوار ہوتے ہو۔ اس زمانے میں نزول قرآن کے وقت سواری کے دو ہی ذریعے تھے، یا تو جانور ہے، اونٹ، گھوڑا، گدھا، یہ سواری کے جانور تھے اور بار برداری کے سامان تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، تو اس کے لیے اونٹ، گھوڑا، گدھا یہ سواری کے اور بار برداری کے ذریعے تھے، کہ ان کے اوپر آدمی خود بھی سوار ہو جاتا ہے اور سامان بھی اس کے اوپر لاد کے لے جاتا ہے۔ تو یہ سواری کے ذریعے تھے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت بیان کی ہے، جیسا کہ یہ پیچھے 14ویں سپارے میں گزرا ہے سورہ النحل میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ
لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، یہ تمہارا بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں ایسی جگہ جہاں تم بڑی مشقت سے پہنچ سکتے تھے۔ اب دیکھیں، ایک اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اس کے اوپر آدمی اپنا سامان بھی رکھ دیتا ہے اور خود بھی سوار ہو جاتا ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ اب اگر خود وہ سامان اٹھا کے انسان کو دوسری جگہ جانا پڑے تو کتنی مشقت، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اب بجائے سامان کے خود اس کو بھی اٹھایا ہوا ہے، خود بھی وہ مشقت سے بچ گیا اور سامان اٹھانے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور پیدا کیے جس پہ انسان خود بھی سوار ہوتا اور اپنا سامان بھی اس کے اوپر لاد دیتا۔ اور دوسرا ذریعہ تھا کشتیاں جو سمندر میں چلتی تھیں۔ خشکی میں سواری کے اور بار برداری کے یہی ذریعہ تھا، گھوڑا، گدھا اور اونٹ۔ کسی جگہ ہاتھی بھی استعمال ہوتے تھے جہاں یہ میسر۔ تو سمندر میں اگر بحر میں سفر کرنا ہے تو کشتیاں تھیں۔ اب جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، گھوڑے، اونٹ، گدھے کی جگہ گاڑیوں نے لے لی اور اس کے آگے اور ترقی ہو گئی، ٹرینیں چل پڑیں، ہوائی جہاز چل پڑے۔ آج کے دور میں اس کے اوپر سفر کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سفر اور سامان جو ہے بال برداری کے یہ ذریعے ہیں۔ آج سے اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، تو اس وقت کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس زمانے میں اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہو تو ہفتوں میں، مہینوں میں ٹائم لگتا تھا، آج وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، نئے نئے ذریعے جو ہیں، تو یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل کو انسان نے استعمال کیا اور اس عقل کے ذریعے سے انسان نے یہ جو نئی چیزیں پیدا کر لی ہیں جو سریع السیر، جلدی چلنے والی ہیں، اور انسان وہ سفر جو پہلے مہینوں میں طے کرتا تھا اب اس کو دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں چوپائے تھے، الانعام، وہ سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے، سامان اٹھا کے لے جانے کے لیے تھے، اور سمندر میں کشتیاں تھیں۔ آج کے دور میں کشتیاں جو ہیں ان سے آگے ترقی کر کے نئے جو ہیں لیٹسٹ ماڈرن شپ بن گئے ہیں، بحری جہاز بن گئے ہیں، بہت بڑے بڑے جو بہت زیادہ سامان اٹھاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ساری چیزوں کو لے جاتے ہیں۔ اسی طرح خشکی میں اب جانور جو ہیں ان کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، یا اب صرف اس کو یعنی گھوڑے وغیرہ بطور شوق ہی استعمال ہوتے ہیں، ورنہ گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں جن کے ذریعے سے یہ سفر کیا جاتا ہے اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ چیزیں عطا فرمائیں، پھر انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور عقل کے ذریعے سے نئے نئے ذرائع جو ہیں وہ بنا لیے۔ تو فرمایا والذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر قسم کی مخلوق کو پیدا کیا، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور تمہارے لیے بنایا کشتیوں کو اور چوپایوں کو، جانوروں کو، ما ترکبون، جن پہ تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم برابر ہو کے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ ان کی پشتوں پہ، گھوڑے پہ، اونٹ پہ، گدھے پہ، یا آج کے دور میں گاڑی ہے، ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، یا بحری جہاز ہیں، شپ ہیں۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو ذکر کرو کہ اگر یہی سفر انسان کو پیدل طے کرنا پڑے تو کتنی مشقت ہو، اور پھر جو سامان ان سواریوں نے اٹھایا ہوا ہے، جانور ہوں یا آج کے دور کی ماڈرن یہ سفر کے جو ذریعے ہیں یہ ہوں، وہ جو انہوں نے سامان بھی اٹھایا ہوا، خود انسان کو بھی اٹھایا ہوا ہے، اگر یہی انسان کو خود اپنے سر پہ سامان اٹھانا پڑے اور اٹھا کے پھر یہ سارا سفر طے کرنا پڑے تو کتنی مشقت ہو۔
اس لیے فرمایا ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب تم برابر ہو کے سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ ان سواریوں پہ، وَتَقُولُوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، ھذا یعنی اس سواری کو، چاہے جانور ہو چاہے آج کے دور کی ماڈرن جو سواریاں ہیں، اس کو مسخر کر دیا، اس کو ہمارے قابو میں دے دیا، ہمارے قبضے میں دے دیا، ہمارے اختیار میں دے دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ اب دیکھیں، جانور ہوں یا آج کے دور کی ماڈرن یہ سواریاں ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے کنٹرول میں، اختیار میں دے دیا۔ جب چاہو چلاؤ، جب چاہو روک دو، جدھر چاہو موڑ لو، جب دل چاہے چلا لو، جب دل چاہے روک لو، جہاں دل چاہے چلاؤ، جہاں دل چاہے روک لو، جدھر چاہو موڑ لو، یہ انسان کے اپنے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ورنہ یہ اتنے بڑے بڑے جانور یا اتنی یہ طاقتور سواریاں یہ انسان کے اگر اختیار میں نہ ہوں، انسان کہیں اور موڑنا چاہے، وہ کہیں اور جا رہی ہوں، تو پھر تو انسان جو ہے بجائے فائدہ کہ اس کو نقصان ہو۔ تو فرمایا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ یہ تمہارے قبضہ و اختیار میں ہے، تو تم اس طرح کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم ان کو اپنے کنٹرول میں، اختیار میں کرنے والے نہیں تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اختیار میں نہ دیتا تو ہم ان کو قابو کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پہ سوار ہوتے تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ تو اتنی دعا جو ہے اس کو یاد کرنا چاہیے، اور جب بھی کسی سواری پہ سوار ہوں، گاڑی پہ ہوں، ٹرین پہ ہوں، ہوائی جہاز پہ ہوں، کسی بھی سواری پہ سوار ہوں، تو اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں اپنے حفاظت میں رکھے گا، اور کسی حادثے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سواری کے اوپر سوار ہوتے وقت جو آدمی یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح اگر سمندر کا سفر ہو تو اس کے لیے وہ دعا ہے جو پیچھے گزر چکی، حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تھی جب آپ کشتی پہ سوار ہوئے تھے، جس کا ذکر سورہ ہود میں 12ویں سپارے میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب سوار ہوئے تو اس وقت آپ نے کہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو یہ دعا اگر کشتی یا بحری جہاز میں سوار ہوتے وقت یہ پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے محفوظ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکرے میں یہ لکھا ہے کہ آپ جب پہلی مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے، واپس جا رہے ہیں، آپ کے والدین بھی ساتھ ہیں، تو جہاز جو ہے بحری جہاز، اس زمانے میں بحری جہاز پہ سفر کیا جاتا تھا، اور وہ آج کی طرح ماڈرن نہیں تھے، وہ پرانے زمانے کے جہاز، اور پھر جس میں طوفان سے خبردار کرنے کے ایسے انسٹرومنٹ آلات نہیں تھے، اور نہ اتنے بچاؤ کے سامان تھے۔ تو وہ جہاز جو ہے کسی گرداب میں، طوفان میں پھنس گیا، ایسا طوفان جو بہت خطرناک تھا۔ جب اس میں پھنس گیا تو ملاح جو تھے انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ایسا طوفان ہے جس سے کبھی کوئی جہاز بچا نہیں ہے جو اس میں پھنس جائے، تو اب یہ جہاز غرق ہونے والا ہے، سب لوگ موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب سب لوگوں نے کفن نکال لیے اور موت کی تیاری کرنے لگے۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مطمئن بیٹھے اور فرما رہے ہیں کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا۔ سب لوگ حیران ہیں کہ وہ لوگ جن کا کام اس جہاز کو چلانا ہے، جن کی عمریں گزر گئی ہیں اسی سمندر کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طوفان سے کبھی نہیں کوئی بچا ہے، اور انہوں نے وارننگ دے دی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کام تو مسائل جاننا، ٹھیک ہے آپ اپنے شعبے کے جو ماہر ہوں گے، لیکن یہ کام جن کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز نہیں بچے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں غرق ہوگا۔ بالآخر وہی ہوا، وہ طوفان تھم گیا اور جہاز جو ہے اپنے منزل کی طرف خیریت سے رواں دواں ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا بھئی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بحری جہاز پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لی تھی، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو حضور کا فرمان ہے کہ یہ دعا پڑھ کے سوار ہوگا وہ بخیریت پہنچے گا، وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مجھے کامل یقین تھا کہ یہ جو ملاح ہیں ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور اسی کا نام ہے ولایت۔ ولایت ولی ہونا، اس کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے کسی کرامت کا دکھانا، بلکہ استقامت اللہ رسول کے فرمان پہ کامل یقین ہونا، اس کا نام ہے ولایت۔ تو یہ دو دعائیں ہیں۔ اگر خشکی کا سفر ہو تو اس وقت یہ پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اگر سمندر کا سفر ہو تو اس میں بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آگے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ہی اس کا جز بنا دیا، جز قرار دیا۔ جز سے مراد اولاد ہے، کیونکہ اولاد اس کا جز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اس کا جز یعنی اس کا اولاد قرار دیا، جس طرح یہودیوں کا ایک گروہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کافروں کے کچھ ایسے قبائل کچھ گروہ تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندوں کو اس کا جز یعنی اس کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ اب انسان کے لیے یہ چیز باعث شرف ہے، اولاد کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بیماری میں وہ ساتھ دے گا، خدمت کرے گا، مرنے کے بعد وہ وارث بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑھاپے سے، بیماری سے، موت سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ایک عیب ہے، انسان کے لیے شرف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اللہ کے بندوں کو اس کا جز قرار دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، واضح ناشکرا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کافر بھی عجیب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بات عیب ہے وہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کی، یعنی اولاد کا ہونا جو انسان کے لیے باعث شرف ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب ہے، انہوں نے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ اور اس سے آگے پھر دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں کیا کافر جو تھے ان کے ہاں بیٹیوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرنے کی بجائے غمی کا اظہار کیا جاتا تھا، افسوس کا اظہار کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اولاد کا ہونا ہی ایک عیب ہے، اس کے لیے اولاد ثابت کی، اور اولاد بھی پھر بیٹیاں، کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اولاد ثابت کی، اور پھر وہ بھی بیٹیاں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے ثابت کی۔ تو فرمایا ام اتخذ،
مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو اپنے لیے رکھیں اور تمہارے لیے اس نے بیٹے پسند کیے، تمہیں تو بیٹے دیے اور اپنے لیے اس نے بیٹیاں رکھیں، اور خود ان کی کیا کیفیت تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کی، یعنی یہ کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور خود اس کو بیٹی کی بشارت دی جائے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو خوش ہونے کی بجائے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصہ، قازمہ سے کاظم اور قزیم کا معنی غصہ پینے والا، یعنی غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اندر ہی اندر وہ غصے کو رکھتا ہے اور پریشان ہے اور غمگین ہے۔ خود تو اس کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو وہ غمگین ہو جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں مقرر کی۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جو زیورات میں کھیلے گی، زیورات میں پرورش پائے گی، نشاء ینشاء یعنی پرورش پائے گی، فی الحلیۃ زیورات میں، یعنی بچیاں ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ زیورات میں پلتی ہیں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی اپنا موقف واضح طور پر بیان نہ کر سکے، یعنی جب کسی سے گفتگو ہو تو گفتگو میں بھی اس پہ غالب نہ آ سکے، بلکہ اس میں وہ اپنا موقف بیان کرنے میں وہ جو ہے واضح طور پر صحیح طریقے سے اپنا موقف بیان نہ کر سکے، تو اس چیز کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقرر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بیٹیوں کو ناپسند کرنا یہ کفار کا طریقہ تھا، اور ان کا نقطہ نظر تھا کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اسلام کی روح سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روح سے بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں، اور یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہیں، اور آخرت میں بھی اس کی مغفرت اور بخشش کا سامان بنیں گی۔ چنانچہ چند احادیث مبارکہ اس سلسلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں گھر والوں السلام علیکم، اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں فرشتے، اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کمزور لڑکی، کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، فرماتی ہیں کہ اس نے کچھ سوال کیا، مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ کاشانہ نبوت کی شان تھی کہ 2 جہان کے مالک ہیں، لیکن اپنی مرضی سے فقر کو پسند کیا کہ گھر کے اندر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے کچھ سامان نہیں ہوتا تھا، کھجوریں کھا لی، ستو کھا لی اور پانی پی لیا، اس طرح گزارا جو ہے ہوتا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور تھی اور کچھ نہیں تھا، تو وہ مانگنے والی آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ وہ کھجور ہی میں نے اس کو دے دی۔ تو اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کو خود نہیں کھایا، جس طرح کہ یہ ایک روٹین ہوتی ہے، خود نہیں کھایا بلکہ اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ان دونوں بیٹیوں کو اس نے دے دیا۔ ایک کھجور ملی ہے، اس کو بھی خود نہیں کھایا، 2 ٹکڑے کیا، دونوں کو ایک ٹکڑا دے دیا اور خود جو ہے وہ نہیں کھایا۔ پھر وہ چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
یہ سنایا کہ اس طرح ایک عورت آئی تھی، اس نے سوال کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھی، کھجور اس کو دی تو وہ خود اس نے نہیں کھائی بلکہ آدھی آدھی توڑ کے اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں مبتلا کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹیاں عطا کی، اس نے ان کی پرورش کی، اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی، وہ اس کے لیے دوزخ کے آگے حجاب بن جائیں گی، پردہ اور ایک رکاوٹ بن جائیں گی اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے، ان کے ذریعے سے اس کو دوزخ سے بچا لے گا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہی واقعہ ہے یا کوئی اور ہے، فرماتی ہے کہ مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، یعنی یہ اور واقعہ، پہلے والا وہ اس میں تھا کہ 1 کھجور دی، اور یہاں جو ہے یہ اور واقعہ ہے، فرماتی ہیں کہ وہاں یہ تھا کہ اس کے ساتھ تھیں، یعنی اٹھائی ہوئی نہیں تھی وہ، یعنی بڑی ہوں گی جو خود چل سکتی ہوں گی، یہاں یہ ہے کہ چھوٹی ہیں جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ تو فرماتی ہیں 3 کھجوریں اس کو دی، اس نے ان میں سے ہر بیٹی کو 1 کھجور دی، اور 1 کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھائی، اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور مانگی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ مجھے اس پر تعجب ہوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کس طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اپنا حصے کی کھجور بھی کھلا دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو یہ یعنی اس بیٹیوں کے ذریعے اس کے لیے اس نے اپنے خود نہیں کھائی بلکہ پہلے 2 ان کو دے کے تیسری بھی جو انہی کو دے دی کہ انہوں نے مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کے فرمایا، قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، تو وہ کفار کا طریقہ تھا کہ جو اس کو یعنی منحوس سمجھتے تھے اور اس کو برا سمجھتے تھے بیٹی کی پیدائش کو، اسلام کی روح سے، اللہ رسول کے فرمان کی روح سے دنیا میں بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا ذریعہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پہ صبر کرے، ان کو کھلائے اور پلائے اور ان کی اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ اس میں 3 کا ذکر ہے، پہلی حدیث پاک میں 2 کا ذکر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 1 بیٹی ہو اور وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اس کو اچھی تعلیم دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کے آگ سے ستر اور حجاب بن جائے گی اس کے لیے، یعنی دوزخ کی آگ کے آگے اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ تو یہ جو بیان ہوا یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، اور اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ بجائے خوش ہونے کے غمی کا اظہار کرتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس کو زندہ در گور کرنا، یہ یعنی اس زمانے میں کفار کا طریقہ تھا۔